أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم روز در بوستان سرا سب توتیاں شکر نوان دی روز در بوستان سرا سب توتیاں شکر نوان پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اور قمریاں بھی شوق سے گردن نکالی توق سے اور قمریاں بھی شوق سے گردن نکالی توق سے کہتی تھی اپنی شوق سے کشفت دجا بجمالہ اور بلبلیں بھی سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بور اور بلبلیں بھی سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بور کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کی سن کر چہے چہے پھر آدمی کیوں چپ رہے چڑیوں کی سن کر چہے چہے پھر آدمی کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یہ کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون برادران عزیز و خواہران محترم، شمع خدمتہ تاریخ اسلام ابتدائی دور چند اہم واقعات مثل سالہائے گزشتہ مسلسل پیش بہ گئے. مقصد واقعات آنی بیان کرنے گے اشیں
بار بار بیان کرنے کے مقصد اشیں کہ مسلمانی مرد آدم اور جن آدم اور چک اور نوجوان وتی اسلاف وتی بزرگانی حالات زندگی آچے باخبر بما اور وتی شاندار ماضی آچے ہم خبردار ببند اور بسم جنتے کہ مارا دنیا تو کا چرنگا زندگانی گوازی نگلوٹی کہ بحیثیت یک مسلمانی میں سرا فرض چی آیت بہ گئیں اور کجا نمونہ ماوتی زندگانی بسر بکر ای یک عادی کی کہ ماں شم دیما تاریخ اسلام میں ایر کنگایا اور ہمیں عادی کا ربائد مردم بچاری اور ہمشی تو کا وتی زندگیہ اصلاح بکن تھے وتی خامیاں نہ بکشتے اور میں گوش میں خوش قسمتی ہے کہ میں ملک تو کا نظام مصطفیٰ نافذ بیتا نی میں فرض ہے کہ باوتی زندگانی آ رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگانی مطابق کے اصلی بے بنائی یہ مجالس کے گستگن اشانی تہا شما دوسری مجلس تہا مخصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دومی اسلام تہا آئیے واقعات شہادت عشق تا کہ چشی ایک زبردستی ہستی آ رہا یک معمولی مردمیا شہید کو اور یک معمولی حبری سرا ہمیشہ کارا لڈے مردم خراب کنا کارا را ہمیشہ ہمام انچے مردم خراب کنا کہ چم میں نظر مردم نیائن تے ہمیشہ مارا ای تعلیم دے ایک بیتا کہ دشمن نہ تواں حقیر و بیچارہ شمرد دشمن ہر چند تی چم میں نظر نیت آیا را کدی حقیر حساب مکان ہمیشہ آیا چھ پر حذر بے پر خوف بے ہمیشہ آئیے مکر و فریب آنچی گویا چھ خیال آنچی اور مکر و فریب کار آنچی تو وطارہ دور دارگے کوشش بکان بئی واسطہ کے دشمن ہر ودی موقع گندی وتی دشمنی اظہار کن عزیز محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وتی وصیت تو کا منہنچو کے دوسری عرض کو شش مردم کمیٹی بنائیں کہ ای ششی مردم منا چرن دلندہ اور وطموت باہمی مشورہ چی یکی عزوتی تہا چی مسلمانانی خلیفہ منتخب بکنن تھی اور ایک آرہ سے روچے تو کا سر انجام بدیاں زیادہ تاخیر ہم مکنا آششی مردم کیا یکی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دومی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیمی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ چارمی طلحہ پنچمی سعد بن ابی وقاص ششمی عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چنانچہ حسب وصیت فاروق اعظم ای ششی مردم نشتہ دو روچ اشانی بحثتوں کا بس شسے روچتوں کا فیصلہ کرنے گیا دو روچ اشانی بحث مباحثہ تو کا بس اور کجام بھی یک خبر اشاں طے کت نہ کو کجام بھی یک خبر اشاں فیصلہ کت نہ کو سیمی اور آخری روچ اشانی تہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اگست کہ بچارے معشومہ ایڈولا دروچ وتی و ضائع کتا بحث و مباحثہ تہا اور ہچ نتیجہ سرمان نہ رستگی ان شش مرد میں تو کا یکی گچین کا نہ گران ہے بیا معشومہ قربانی دے میں تو کا سہ مردم ہنچین در بیتے کہ آ قربانی بدنتی کہ سہ مردم حق کا دستبردار بھی سہ مردم حق کا دستبردار بھی تاکہ مقابلہ تو کا صرف سہ مردم پشت بکپی تاکہ آسانی اس طرح انتخاب کرنے بھی تو اولی قربانیاں مند ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف گشت کہ ماں قربانی ایڈولا پیش کنا کہ ماں دستبرداری وتی اعلان بکنا لیکن پیسر تر چرشیا چی فوراً حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگو کہ اے عبد الرحمن کی تجویز معقولی تجویز ہے واقعی شش مردم تو کا انتخاب کرنا کم مشکل ہے سہ مردم کے میدان بیانتی مردم آسانی سرا یکی گچین کا تو من زبیر کے اصلی دستبردار بیاں حضرت علی حقا حضرت طلحہ گشت کہ من حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقا دستبردار بیاں حضرت سعد ابن ابی وقاص گشت کہ من حضرت عبد الرحمن ابن عوف حقا دستبردار بیاں تو سہ مردمہ میدان یلتا حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت سعد ابن ابی وقاص باقی مقابلے تو کنی سہ مردم پشکپ
یکی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یکی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور یکی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. عیسائی مردمانی درمیانانی مقابلے کہ عیسائینانی تو کا یکی منتخب کرنے بھی مسلمانانی خلیفہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فوراً گوشت کہ ماں دست بردار بیاں ماں نہ اوشتا، ماں وتی گویا کہ قربانی پیش کرنا ماں نہ اوشتا. نی مقابلے تو کا صرف دو مردم پشک، یکی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دومی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ چونکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مزن قربانی داد کہ ہما سائی مردمانی تو کا یکی عبد الرحمن ابن عثمان کہ آگے چین کنک بیتگا خلافت واسطہ، لیکن آئیا یہ قربانی داد کے ماں نہ اوشتا، تو لہذا حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما ای دوئے نہ گوشت کہ اے عبد الرحمن تو مزن قربانی داتا، لہذا میں منصف توے تو میں دوئے نے تو کا ہر کسی آ رہا کہ خلیفہ نامزد بکنے مارا قبول. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف چھو نہ کو کہ گوشتی کہ منع نہیں سالس بنائے تھے جا چھے محمدہ یک بھی فیصلے بھی دیا. آئیے تمامی صحابہ مجھ کو مسجد نبوی تو یک مختصریں تقریری اور پدا تمامی واقعات بیان کرتا گوشتی کہ سیمی روچی مرچی آخری روچی اور مارا خلیفہ منتخب کرنگی وصیت بیتا حضرت عمر فاروق ہے. لہذا ماں ہمیں ہوتی ثواب دید سرا شرعی سرا ہر پہلو مغور کو تچارتا تو منا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پسند بیتا. لہذا ماں ہمائی حق کا فیصلہ دیا اور درستہ چی پیسر من آئیے دستہ بیعت کر. چنانچہ تمام مخلوق ہر چی کے موجودہ مسیح تو کا درستہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دستہ بیعت کر اور حضرت عثمان غنی مسلمانانی سیمی خلیفہ منتخب ہوئے. یہ واقعہ سن 4 محرم 24 ہجریہ یہ فیصلہ کے اصلی بتگت اور حضرت عثمان غنی تخت خلافت سرنشت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال حکومت کو 12 سال آئیہ مسلمانانی خدمت کو. اولی 6 سال حضرت عثمان غنی نہایت آرام اور اطمینان سرگستہ، ہچ گڑبڑ نبی ملک تو کا فتوحات سلسلہ جاریہ غیر مسلم ملک کے اس کے فتح بیانتا. لیکن آخری 6 سالانی تو کا حضرت عثمان غنی آرام نہ رسا. خانگی جھگڑا شروع بھی تن، خانگی اختلافات شروع بھی تن اور زانے وقتی کے کموں کے اختلاف شروع بھی گڑا. چیری دشمن پوشیدہ دشمن آئیر موقع رسیتے کہ چری اختلافات چی فائدہ بزیری اور مردمان گمراہ بھی کرتے آئیر موقع رسی. اور یقین بزانے ہنچو کے مندوشی گشتگت کہ اسلام آرا اور مسلمانانا چیزی کی اگر نقصان رستا خود مسلمانانی وتی جند دستا چا غیر مسلمہ انچو نقصان نہ رسینتا اسلام اور مسلمانانا، انچو کے نقصان خود مسلمانہ اسلام اور مسلمانہ نہ رسینتا. چنانچہ منشم خدمتا تفصیل گم عرض کرنا کہ بچار حضرت عثمان غنی گم اچھے معاملہ ہے. اے گڑبڑے اور اے فساد وجہ صرف یقین عائشت کہ صحابہ کرام مبارکی جماعت کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے اقدسہ ردستہ حضور صحبت نندوک بیتنا اور حضور پاکی تعلیمات اتحاد اور اتفاق سبق چ پیغمبر آچی ونتا بیتا شام یک پا یک چ دنیا ہاچی رخصت بے گئے یک پا یک دنیا ہاچی رخصت پیر بیانتا وفات بیانتا نو کی نسل چست بے گا، نو کی نوجوانانی نسل چست بے گا اور ہمیں نو کی نسل کے استے پاکی جماعت وارث بھی تھا کہ عشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت نصیب نہ بھی تگا. عشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی تعلیمات آچے محروم تھا. اگرچہ ہمایانی وارث تھا صحابہ لیکن نہ آیانی پہ میں تقوی شانی تو کا موجودت، نہ آیانی پہ میں پرہیزگاری شانی تو کا موجودت، نہ آیانی پہ میں یکجہتی اور اتفاق شانی تو کا موجودت. پمش کا اشانی تو کا اختلاف اور انتشار رنگ نمایاں بھی اور اقتدار اور مفاد پرستی شانی تو کا پیدا بھی. ہر کسی خواہش ہمیں بھی کہ اقتدار سرم من قابض ببن، ہر کسا وتی ملک و ملت مفاد آچے وتی جند ذاتی مفاد اشانہ پیش نظر. نفاق سے تحریک چلے تا حضرت عثمان غنی دور کو کا سے تحریک تھا
یک تحریکی بنی امیہ اور بنی ہاشم درمیان شروع، بنی امیہ اور بنی ہاشم، ہاشمی حمایتہ کے وطارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث سمجھتے تھے کہ رسول وط ہاشمی بھی تھا، محمد وط ہاشمی بھی تھا، خاندانی قرابت ماتحت آیا ای ابر پسند ای ابر دوست بھی تگا کہ ماں کے اسٹیں زیادہ حقداریں مارا کے اسٹیں جانشینی برسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ حضرت عثمان آ رہا کہ حضرت عثمان بنی ہاشم نہیں بنی امیہ ہے۔ بچار ای چونی خطرناکی مرض ہے، یہ ہما خطرناکی مرض ہے کہ آگوشی کہ ماں بنی ہاشم ہے آگوشی ماں بنی امیہ ہے، تو بنی امیہ پرچی میں خلیفہ بی بی عثمان کے بنی امیہ ہے، حقدار ماں ہے کہ ماں رسول اللہ رشتہ دار ہے۔ اولی بنیاد چمدہ شروع دومی اختلاف ای پدا کم و بستر برو، ای بنی امیہ اور بنی ہاشم اختلاف پدا دیمتر برو، چونکہ مسلمانانی تعداد باز بھی تگا، اسلام شنگ بھی تگا ہر نیمگا، مسلمان ہر ملک کے تو کا موجود تھا، تو غیر قریشی قبیلہ بھی فتوحات اسلامی تو کا قریش گوما ہمراہ بھی تگا جہاد تو کا جنگش کو تھا، یوں کا قریش گون نبی تگا غیر چا قریشہ دیگی عرب بھی گون بھی تگا جنگ تو کا جہاد تو کا، تو غیر قریش کے استتا آیا نہ ای ابر گوارا نیت کہ افسری تاجہ صرف قریش سرابقہ اور مارا نظر انداز بکا، یہ دومی جھگڑا۔ سہمی جھگڑا عیشت عرب اور غیر عرب، اسلام نورانی شعاع ملک روم، ملک شام، ملک مصر تک شنگ بت گئے، یہودی، مجوسی، عیسائی ہزارانی تعدادہ مسلمان بت گئے تھے، مساوات اسلامیہ نظریہ ماتحت اشاں وطارہ اہل عرب مساوی سمجھتا بھی تھا کہ ماں یا یک کے اسلام گردرو یک کا، لہذا آوشاں عرب پرچی میں خلیفہ بے ماں پرچی مر، تو گویا کہ اس سے چیزیں پیش نظر بکنے یا کہ عرب اور غیر عرب اختلاف، دومی اختلاف کی اشانی تو کا بھی عائشت کہ قریش اور غیر قریش اختلاف، اور سہمی کے استے اشانی تو کا بھی تھا بنی ہاشم اور بنی امیہ اختلاف۔ ہمیں بنیادی اسباب ہمیشہ تھا کہ حضرت عثمان غنی خلاف گویا مسلمانانی تو کا انتشار چست بھی آئی اسباب ہمیشہ تھا، چنانچہ چپے میں بھی درستہ چپیسر کوفہ تو کا ہمیں اثرات ظاہر بھی تھا۔ اشتر نخعی نامی یک شخص یا کوفہ تو کا پروپیگنڈا شروع، اور یہ خیالات شنگ کتن تھی کہ ازرو اسلام ہچ حق نیستے کسی آرا کہ چیزی قریش کم کی گویا کہ یک پنجئی پر قریش تمام دنیا اسلام آرا ہوتی غلام بھی بنائیں، یہ بچہ زہریلے اثرات شروع بھی۔ قریش تعداد تو کا کم کا یہ تمام اہل اسلام سرا حکومت میں کنا آئینا ہوتی غلام بھی بنائیں نا، کیونکہ عام مسلمانہ ملکانی فتح کرنے کے تو کا حصہ ضرورتا بھی تھا، لہذا ای دیگے مسلمان بھی امیر بے گئے اور مزن بے گئے اور خلیفہ بے گئے حق دارا، ہر چیز کے غیر عرب تھا اشا اشتر نقیے پروپیگنڈا چ متاثر بھی تھا، اور یک سازشی پارٹی اشاڈ گورنر کوفہ سعید ابن عاصق اشا بنگید چمدہ کو کہ سعید ابن عاص کے خلاف اشا پروپیگنڈا شروع، گورنر وتی بچائے واسطہ حضرت عثمان غنی منظوریہ چی ای پارٹی 10 مردمانہ جلا وطن کو چکوفیا چی شام طرف دیں گا کہ دہی مردم فسادیاں مردمانی تو کا انتشار پیدا کرنے گا، تو یہ دہی مردم کے جلا وطن بھی تا شام طرف، اسی نتیجہ یہ بھی کہ بصرہ تو کا بھی یک ہنچے سازشی پارٹی بنیادی حضرت عثمان خلاف، بصرہ تو کا بھی کوفہ اور بصرہ تو کا اشتر نخیہ کے ہمیں سازشی پارٹی کے قائم کو تگتا، ہمیں کار کے استے مصر تو کا عبداللہ بن سبا نامی مردیا مصر تو کا شروع کو، عبداللہ ابن سبا کہت ای نو مسلمیت لیکن یہودی نسلیت، یہودیاں نہیں چکا، بصرہ اور کوفہ سازشیاں حال وقتی کی شہر معلوم بھی سک وش، اور آیا کم کی محنتی گوما تمام پارٹی منظم کتا، اور ای خبر سرا اشانہ تیار کتے کہ حضرت عثمان را مسند خلافت چی ایرگی جگ بھی اور بنی امیہ طاقت پروشن، چنانچہ ای شخصہ وتی مبلغ وتی پروپیگنڈسٹ ہر نیمگا ملکانی کا دیم داتا، اور اشان چی کو
ہوشیاری مرد میں تھا ایشا دینداری لباس گورا ایشا صوفی وطا بنائیں، ایشا مذہبی پیشوا وطارہ بنائیں، ایشا مذہبی رہنما وطارہ بنائیں کہ مردم کے ہستے تاکہ دھوکہ برت ایشا پیسرا وتی ہمیں تقوی لباس ذریعے عام مسلمانانی اعتماد حاصل کو پدا ایشا حضرت عثمان اور آئیے گورنرانی خلاف شکایات شروع کتا کہ ای شکایت خلیفہ چوکتا گورنر ایشانی چوکتا بس حبر نابر بہانہ نہ بہانے مردمانی تو کا چھنکتے اور ظاہرہ مسلمانانی خیر خواہی اسلام خیر خواہی آیا گشت کے میں پیش نظر ہے اور مردم بدگمان بھی تک وہ شرری مردم وہ نیکی مردم وہ دینداری مردم ایک چو گشا بزا خبر نش ہمیں انقلاب کے آئیے اثر اب بنیاد شروع کی تگا چکوفیا چی پدا آئیے گویا بسرے تو کا بھی چیز قائم بھی اور پدا مصر تو کا شو رسے ہمیشہ کامیابی اندازہ تو چری حبراچی کت کنے یہ انقلابی اور یہ سازش ہے کہ محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن ابی بکر ایک اشانی پیمی مردم بھی ہمیں پارٹی تو کا شامل بھی تھا محمد بن ابی حذیفہ کہ صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور محمد بن ابی بکر کے حضرت ابو بکر فرزند دے یہ بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایڈولی مردم بھی پروپیگنڈا شکار بھی تھا یہ بھی یہ سازشی جماعت تو کا شامل بھی تھا نی مدینہ منور حالت کے ہستے امن کے ہستے خراب بیگ شروع مدینہ منور حالت خراب بیان بھی یکروچی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ خطبہ واسطہ ممبرہ گشتاتگت ممبر سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمد و ثنا بیان کرنے گا کہ مجمع تو کا چی یک شخص پادک حالانکہ خطبہ تو کا یک کی آرا نفس کس سگے اجازت نہیں شریعت تو کا کہ خطبہ آرام سر گوشدار بھی کہ خطبہ گوشدارت عبادت ہے ہمیں خطبہ تو کا یک شخص پادک اور گشتے کہ اے عثمان اللہ قرآن سر عمل بکام حضرت عثمان نہایت نرمی کو میں جواب دا کہ تو بنن ہی وہ دی خبر وقت نے خطبہ دے گا لیکن اشیاء آسادہ نشت پدا حضرت عثمان خطبہ لوانے گا لگے پدا ہی پادت پدا وتی اولی جملے آ رگشتے کہ اے عثمان اللہ کتاب پیروی بکام اللہ کتاب سر عمل بکام حضرت عثمان غنی پدا یہ رنندگے تلقین کو کہ تو بنن نشت پدا اشتا لیکن برد باریں خلیفہ حضرت عثمان باوجود آئیے ای بار بار پادائے گو جست پرس کنگا چی غصے تو کا نیت تیش تو کا نیت ناراض نبی پدا نربی اور محبت گوما گوشتے کہ تو بلند اور خطبہ گوش پدا تو بلند اور خطبہ گوش پدا چونکہ یہ تمامی چیز یک سازشی ماتحت بہ گئے تھا مراچون نندی اتفاقاً اور جس نے پادنیت کا ایک پروگرام یہ مطابق ات کا بھی تدیم دیکھ بھی تا شخص سارا چنچو تو بکام اور یوں کا آنیت مسیتے تو کا اودا یک کی دیگری نشتگا اسی ہمرائی آکا پا دیگری نشتگا آکا پا دیگری نشتگا یہ درست جدا جدا تو نشتگا تھا ہنچوں کے طریقے جلسے یعنی بگاڑی نگے واسطہ خراب کرنے کے واسطہ مردم شنگ شانگ میں کی کنڈا نندی یا کیا کنڈا نندی تاکہ مخلوق سر ہمیں اثر بکپی کہ درو بگڑتا تو ایشا دفعاتاً درست پادت اودا چی یک کی پادت آودا چی یک کی پادت آودا چی یک کی پادت اور ایشا عین خطبہ تو کا پادت کا نزدیکات کا اور حضرت عثمان غنی آ رہے گیرے تو کا اور لاتیا سنگھ بھی جت حضرت عثمان غنی آ رہا لیکن حلیم اور بردبار اوپار کشے خلیفہ حضرت عثمان صبر و تحمل داد دے گئی تھی کہ آیا باوجود کہ صاحب اقتدار ہیں باوجود کہ ہر چیز کت کام لیکن آیا یہ تمام فسادیانی سرا یک قدم چسنا نہ اشانہ بند کنائی تھی نہ اشانہ جسمانی سزا داتی نہ اشانہ دیگی مالی سزا داتی ہر چیز کے آیا کت درست معاف ایک مزنی ہمتیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نی بلے حضرت عثمان غنی نی سمجھت کہ منی خلافت کے ہستے نی فتنے نہیں تو کہیں منی خلافت کے ہستے نی فتنے فسادہ نہیں تو کہیں تمام صوبہ نی گورنری لوٹائیں تک مدینہ منورہ ہے مرچی کی اصطلاح تو بسمت کے گشن گورنر کانفرنس مشورہ بھی وقت موت کنی چی بکنے کی سازش کے چست بیگا اشانی علاج چی عبداللہ بن عامر گورنر مشورہ دا کہ میں صلاح ہمیشہ کہ تو یک ملک کی سرا کافر ملک کی سرا حملہ بھی
فوج کشی بکا، جہاد اعلان بکا، بس اے داخلی جھگڑا ختم بھی، مردم درو ہما جنگ نیمگا متوجہ بیان تھی اور تئی کے اصلی خلاف سازش بند بیان تھی۔ حضرت امیر معاویہ بھی گورنر شام آئیہ گشت کے مشورہ دا کہ تو ای اختیار آرہ صوبہ گورنرانہ بدے کہ آوتی علاقے تو کا امن قائم بکنا تو ہمائن سرائر بکنا، ہر کا وتی علاقے وقت بھی سنبھال۔ عبداللہ ابن مسعود مشورہ دا کہ ہمیں شورش پسندی مردم کے استائی باز نے کم مقام اشانہ پیسہ بدے اشان دفعہ بند بکا، پیسہ رشوت بدے اشانہ اشانی دفعہ بند بکا، اور غرض کے ہر کسا یک یک صلاحی یک یک مشورے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اردا یہ گورنر کانفرنس آچے رنگ حضرت عثمان دستیان ابر ذہنا کتن وط نشت پدا غور کتے فکر کو تو حضرت عثمان غنی یہ جھگڑے ختم کرنے کے واسطہ یہ بغاوت ختم کرنے کے واسطہ سہ قدم چسکو سہ کار کو یکیشے کے کوفہ گورنر سعید ابن عاص آئی آرہ چا گورنری آچے کشتے اور آئیے جا گیا ابو موسیٰ اشعری آرہ گورنر دومی کاری کو کہ تمامی صوبیانی اصلاح حال واسطہ تحقیقاتی وفد روانہ کتنتی کے بروان تحقیق بکنا کہ ادا چیمم بکنا تاکہ مردم شورش کے اسے ختم ہو۔ سیمی قدم آئیے جی جس کو کہ اعلان کرائیں تھی تمامی ملک تو کا کہ حج موقع سرا کہ حج نزدیکی شما بیایتا ہر کسی اوتی شکایتی استے من ابھی ملنی پیش بگا من آئیے شکایت دور کرنے کا تیار یہ سہ کار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن اودا زانا صلاح منظور فسادی زانا پر صلاح واسطہ فساد کرنے کا تھا آو نیک نیت و نہ تھا نہ آیا نہ دیگی نمگیا چے پر کرنے بیتگا لہذا آیا نہ ہما وقتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اصلاح کوشش کرنے کا آیت فساد ختم کرنے کی کوشش کرنے گایا مردمانی شکایاتانی دور کرنے کی کوشش کرنے گایا این ہمیں وقت تو کا مختلف پارٹی فسادیاں بنائیں تھا اور حاجی ظاہر کو تو ہوتا کہ بہانہ رستے کے بری حجہ فسادی اور سازش کنوں کی پارٹیاں حج بہانے درد کا کہ روی مدینہ حضرت عثمان علیہ السلام حملہ کر اور معاہدہ حاجیانی نام اس طرح رہے مارا وقت منانا کر وقتی کہ یہ مردم شہر قریب رستہ درست کے مچ بیتا ہر جا گیا چی بسرہ چی کوفہ چی مصرہ چی ہر نمگا چی کیاتکا ٹکر ٹکرا ایک ادھر مدینہ آت کے رستہ یک شرری فوجی بنے منزلش کو حمودہ شور کرنے کا لگ گتا جاگ جانے کا لگ گتا حضرت عثمان غنی خلاف خبر کرنے کا لگ گتا کہ حضرت عثمان غنی یہ حال رسے کہ ایک جماعت مدینہ چی ڈن نت کا شور شغف کرنے گئے تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی آرہ باری باری یک پا یک کا اشانی گر دیم داتے ترغیب بدے اشانہ تاکہ ایوتی علاقے واپس بروانتے فساد فائدہ نیست ہر چیز تو شمیں جائز مطالباتا من درستہ نہ قبول کرنا شمیں جائز مطالبات ہر چیز کے اسنا واجبی من درستہ منظور کرنا لیکن شما ہمیں بروے چنانچہ تمامی معاملات آنے سرا مسیح تو کا غور کرنے کی طلحہ بن عبید اللہ پادت پوچھتات اور آئیے نہایت بے ادبی گوما سختی الفاظانی گوما حضرت عثمان غنی گوما گفتگو بی بی عائشہ صدیقہ طرفاچی پیغامت کہ اے خلیفۃ المسلمین عبداللہ بن ابی سرح ایک ہنچی شخصی کہ اشیاء بازی صحابی رسول کشتا الزام ہمیشہ کی مردمہ کشتا تو اشیارہ مصر پرچی گورنر بنائیں تو اشیارہ چا مصر گورنری آچی جدا پرچی نہ کریں حضرت علی اگو کی بی بی عائشہ قول من تائید کنا بائے دے کہ تو اشیارہ چا گورنری آچی بکش اسی خلاف الزام سخت باز ہے تو جواب داتے صحیح ہے ٹھیک ہے ابھی مردمانہ بگوش کے ہمیں باغیت کیا اشانہ بگوش کی شما وطی واسطہ گورنر وقت انتخاب بکنے شما کجا گورنر راضی بے مہما گورنر لکھن دیا ابروتی مصر گورنر مردمہ باغیہ گشت کے مارا محمد بن ابی بکر میں گورنر ہمشیہ تو میں گورنر بکر اور عبداللہ بن سرحہ ربکش حضرت عثمان غنی قبول اگر پائی ابرا شما راضی ہے محل لکھا چنانچہ یا کاغذی سرا نوشتے کو عبداللہ بن ابی سرحارا کہ منترارا چا گورنری آچے معذول کو تھا اور آئیے جا گیا محمد بن ابی بکرہ رما گورنر کو تھا ایک کہتی تھی گورا رسی تر کاغذہ پیش کرتی تو جا گیا خالی بکا چار جا آئیے ربے چنانچہ فرمان نوشتہ کو محمد بن ابی بکر لوٹائن داتی اور گشتی شہر وزیر تو منی گورنر
آیا چیزیں مہاجر چیزیں انصار ہوتی کو ہمراہ ہوتا، یہ جھگڑا ختم بھی، شور ختم بھی، یہ فساد و مظاہرہ ختم بھی تھا، یہ روانہ بھی تھا دے پا ملک مصر. چیزیں روچ گوست پا آرام، چیزیں روچا چے رنگ انا گہا پدا مدینہ تو کا باغیانی شور شروع، پدا ہما مردم کے شتجے تا فسادی پدا واپس مدینہ آت کا عشاء یک مدنے ہنگامہ ہی شروع. اے شور عشق و نگارن تمام مسلمان وتی وتی لوگاں چے درد کا کہ چھ حبرے چھ شورے دگندہ کے مدینہ تمامی گلی کوچے آنی تو کا تولی تولی وزگاش انتقام انتقام، ما بیر گرے ما بیر گرے ما بیر گرے، گوما دھوکہ بیتا گوما دغا بیتا گوما فریب بیتا. نی وقتی کے جست کنک بھی کہ شما ہنی خوش تے راضی تے شتے شما مطالبہ تسلیم بھی تندرو نی شما پدا واپس ات کی یہ چھی کس سے وہ نعرہ بازی کرنے گئے. تو عشاء ہنچے الزام جب حضرت عثمان غنی اسرا کہ تمام مسلمان حیران آیا گشت کہ وقتی کہ محمد بن ابی بکرہ را کاغذ دا حضرت عثمان اور آئیے کاغذ دور تو روانہ بھی مادرو آئی گو ہمراہ بھی تھے سیمی منزل اس طرح کے ماں رستے سہ منزل میں گستے تھے ماں چارے اودا یا اشتر سوارے اشترا سوارے تیزی اس طرح اشترا تاچینانے مصر نمگر ہو ماں چارے اشتر ہم سرکاری اشتر اور یہ مردم بھی سرکاری مردم یہ کجا رہو گے یہ مصرا پرچے رہو گے یہ کجا کارے واسطہ رہو گے. تو محمد ابن ابی بکر ہمراہ اشیارہ گرفتار جس کو اشیارہ کے تو کہے اور تو کجا رہو گا اشتر سوار اگش کے ماں امیر المومنین غلام حضرت عثمان میں غلام اور ماں حاکم مصر گورا مصر رہو گا. مردمہ محمد بن ابی بکر طرف اشارہ کو کہ مصر حاکم اشی انی مصر حاکم اشی مصر گورنر اشی کہ مارا گون مارا ہو گئے لہذا بوش ترہ چکاری آئیے گوشت کے نہ اے مصر گورنر نہیں اور چنانچہ آپ پدارا ہوگا لگے مصر نیم گا. مردمہ دوبارہ آئیے رگے نی گوشی محمد بن ابی بکر کو کسی تلاشی بھی گئے یہ چی گونی اشیاء تلاشی گئتے تو اشیاء بدن تو کا حص درنے اشیاء ایران تو کا حص درنے اشیاء بسترے تو کا حص درنے حتیٰ کہ اشیاء یک مشق کی کوپ گیا بلے اشیاء آپ ماننے اس اس کا گوات مانا نیشا گو کہ مشکا و آپ مان بھی تھی گوات مان نبی ایشا مشک مبتچیہ کوپگا گتا گشتی مشکارہ بدر مشکارہ درتے تو مشک تو کا یہ خط در کاغذ تو کا حضرت عثمان مہر لگتے کاغذ تو کا نبشتے ہیں حضرت عثمان طرفا چی وہ تھی گورنر نام سرا مصرے گا کہ محمد بن ابی بکر اور آئیے فلا مردم ہر ودی کے بیایا تی گورا برسنتے تو اشانی سرا بسن جمکش اور ہر کسی کی شکایت بکنتی آئیر گرفتار بکن تا حکم ثانی منی حکم انتظار بکن نی اشان گوشت کے حضرت عثمان مارا دھوکہ داتا یک نیمی کی مارا کاغذ داتگی کہ محمد بن ابی بکر گورنر رو دا دومی نیمی کا وطی غلام مارا قاسد داتا پیسرا تاچتگی کہ یہ کائن تی اشانہ بکش لہذا ماوتی بیرا حضرت عثمان اچھی گری پرچی دھوکہ داتا حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعد اور یہ دیکھیں باقی صحابہ جمع بھی تھا اشا ہمیں کاغذ حضرت ابھی چارے پنچے صحابہ نے پیدا شا کہ یہ کاغذ میں بچارے حضرت عثمان غنی یا آل کے عشق و آوت بھی ہے یہ کب تک نہیں حضرت علی گشت یا امیر المومنین اے غلام تئی غلامی جواب داتے کہ ہو بنی غلام پدا جس کو تھے کہ امیر المومنین یہ ہوشتر کے غلام اسی طرح سوار بھی تھا یہ بھی تئی گی جواب داتے کہ ہو یہ بنی ہوشتری پدا ہمیں کاغذ پیداش پوچھتے کہ امیر المومنین اسی طرح مہر کے لگے تھا یہ بھی تئی گی جواب داتے ہو مہر بھی بنی گی پدا دوسری کو یہ خط تو لکھے تھا جواب داتے کہ من خدایا حاضر ناظر کنا گشان شمی دیما من حلفیہ بیان کنا من سوگند ورا گشان کہ نہ میں یہ خط لکھے تھا نہ میں لکھائے تھا نہ میں یہ خط حالہ سر پر نہ من یہ خط لکھتا نہ من کسی آرہ اسی لکھے گے حکم داتا اور نہ من آرہ یہ خط بارے اطلاع کے کیا لکھتا ہچ معلوم بھی منع نہیں موت حیران ہے چھتو یہ خط چھتا نہیں حضرت علی کو تعجب ہے امیر المومنین تعجب عجبیں خبرے کہ غلام بھی تئی گی ہوشتر بھی تئی گی خط سرا مہر بھی نہیں خطہ رچارتے کہ بچارے یہ خط کے استی کئی خطے کو ملنی کیا لکھے نہیں خطہ رچارتے کہ بچارے خط کے استی کئی خطے کو ملنا چارتے شاگو
ہمارا معلوم ہنچو بیتے کہ یہ خط مروان لکھنا، یہ مروان خط، اور مروان حضرت عثمان لوگا موجود ہے. ای عزیز گوشی مروان میں حوالہ بتا مارا شک ہے کہ خط مروان لکھتا. حضرت عثمان غنی دی کہ یہ ہنچو چپ مست پلے مست ماں اگر مروان بیارہ شانی حوالہ بکنے یہ تحقیق معافی کچھ نہ کنا مساطت چن چن کرنتی بوٹی بوٹی کرنتی تو انکار فرما من چتو آئی دنی کا تحقیق نبی تھا تفتیش نبی تھا مجرم جرم ثابت بھی نہیں آئی سزا رسی نی مردم بگڑے کہ وقتی تو مروانہ ندی ہے گڑا بنا تو ہو رہے. لیکن اکثر مردمہ ہمیں گشتگت کے نا حضرت عثمان کدی دروگے سوگند نہ کدی دروگے سوگند کی واجہ نوارتے ہیں کہ انچو سوگند وارتا گشتا مارا باور. لیکن لاتے شر پسند دستتا آیا گو کہ گوڑا میں مروانہ میں حوالہ پر چی نہ لوگا داشتے تاکہ ماں مروانہ بزیر تحقیق بھی کنی. اگر مروان غلطی ثابت بھی کہ ہمایا یہ خط لکھتا گوڑا ماں وط آئی رسل آتا. لیکن حضرت عثمان غنی آرہ ہمیں شبہت کہ اگر ماں مروانہ اشانی حوالہ بکنا یہ تحقیق ماں کی کھچ نہ کنا کشن فمش کا مروان سپرد کرنے گے انکار کچھ. ذہنہ بھی ہمیں کہتے کہ مروانہ انکار کچھ لوگ ٹوکا ہے لوگ چکے مہر امودہ کب تک کاغذ امودہ کب تک لکھتی گی مہر جتا حضرت عثمان صحیح نہیں پدہ شتا کاسدارہ گشتگی حضرت عثمان غلام آرہ کہ بزی واجہ کاغذ داتا شوار بے اس طرح بر رسی گی غلام چیز نہ کہ ایشی واجہ داتا ہے دگری داتا یہ لوگ تو کے مردم کے دے گئے کہ برا واجہ داتا ہو تو گر رسی نہیں آئیے ضرورت روانہ بھی تھا ای ڈولا ای مسئلہ خراب کر رکھا نی ہمیں فسادی اور باغیاں حضرت عثمان غنی یہ لوگ آ رہا محاصرہ چپ چاگر تک گیراؤ تھے مطالبہ کو یہ باغیاں کہ اے حضرت عثمان تو خلافت کرسی آ رہی لو بے دست بردار بے بے چا مسند خلافت آچی دیکھ راہ نیستی. حضرت عثمان نے جواب دا کہ دا کے منی نفس موجود ہے میں زندگ و سلامتا اے لباس ہے کہ خدایا منا گورا داتا موت دستانی کو منا کشن ماں زندگی آخری نفس من صبر کر ہرچے کو خدا فرمانی من منظور. حضرت عثمان غنی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتی زندگانی اور حیاتی تو کا حضرت عثمان آ رہا ہے ایک نصیحتی کتگی تھی ایک وصیتی کتگی تھی ہم وصیت بارہ سببا حضرت عثمان خلافتی اللہ چھ وصیتی کتگا حضور فرمان کو یا عثمان انہو لعل اللہ یقمسک قمیصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. ترمذی شریف حدیث ہے مشکات تو کا باب مناقب عثمان تو کا یہ حدیث موجود ہے. حضور فرمائنی یا عثمان اے عثمان خاصا یہ زندہ اشارہ کر نام گنو انہو لعل اللہ یقمسک قمیصا شاید یک وقتی ہرچی کہتے کہ خدا ترارا یک عزت پش کی برادر تھی یک عزت پش کی طرح خدا گورا دنتی فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ اگر مسلمان بلوٹنتی کی پشکا تچتی گورا چی بکشنتی فلا تخلاہ لهم اشانی راضی کرنے کے واسطہ خبردار پشکا نہ کرشن. ای عزت پشکا چی مراد کیستی خلافت کہ ایک دور کہتے کہ اللہ ترارا خلافت کرسی سر نادینی اور مردم لوٹنتی کے طرح ایر بگی جا ای عزت پشکا تی بکشن لیکن تو خوشی اسرائیل مکہ کدی بھی اشانی ای حبرارہ قبول مکہ تو حضرت عثمان ہمیں وصیت رسول مطابقہ اشیاء گشت کے ماں کدی دست بردار نبیاں گوڑا منی سرا ہر معاملے قید بلے قید اے محاصرہ حضرت عثمان غنی لوگ یک روچی نیا دو روچ نیا سی روچ نیا ہفتگی نیا دو ہفتگ نیا سی ہفتگ نیا ماہی نیا پورا 40 روز تک لوگ گیرا ہوئے. اور باغیانی مطالبہ ہمیشہ کہ کجام بھی ایک شخص سے لوگا شت نہ کا حضرت عثمان نے کہا نہ آپ برتکنتے نہ ورگ برتکن منع رائے سر اٹھاتے گئے تھا آپ برگا نیشتے ورگ برگا نیشتش بے احترامی اور بے عزتی ایک قدر زیادہ بھی تگت کے مزنی زبردست صحابہ پیغمبرے کے اتکے تھا نوجوان اشانی خبر بھی گوشنا داشتا. یکبری ام المومنین حضرت ام حبیبہ حضور زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آیا وط ورگ ضرورت کے مم جنی آدمی اور مسلمانانی ماتا رسول اللہ لوگ بانو کا من ای ورگا برا بلکہ منی چارگا بکنا میں پیر ظالم. لیکن اے
باغیاں حرم رسول بھی خیال نہ کو اور آیا گوما ہم بے ادبی گوما آیا واپس کو تے کہ ماترا ورگ ورگ نے حضرت عثمان غنی حضرت علی آر لٹائیں کہ تو بیا منا تی گما چیز صلاح ہستے حضرت علی کے مسر کپا باغیا آیا ربی نشت کے ماترا نیل کو کرو حضرت علی وتی امام مبارک کے سراچے کشت حضرت عثمان گورا دیمدا کہ میں ایشی دروازہ تک کیوں لیکن منار نیشتش کی میں بیان تیرا دب کپا لہذا ایشی میں پدا واپس رونا وقت سرگنا برہنے کی سرے گو حضرت علی پدا واپس مدینے تمام انتظامات حضرت علی دستایتا نہیں پرچہ حضرت عثمان وہ قلاد لوگ تو کا محصور ہے حضرت علی گوما حضرت طلحہ گوما حضرت زبیر یہ صحیح مردم مدینہ ہندو کے تم لیکن ای شور و شغف ای فساد تو کا ای صحیح نانی حبرہ بھی کسبوش نہ دار مسلمان وقتی کے جوش آکیت پورا مسلمان ہوش اور عقل رون اودا لوگ تو کا حضرت عثمان کا وقتی کے تکلیف زیادہ بھی شد بھی تن بھی بزدگی بھی نی حضرت عثمان غنی ادی کے نیواں صبر کت نہ کنے سرکپ لوگ سرا سرکپ اور جاہلا نظر کتے چارتے باغی دروشتاتے گئے فرمائیں تھے کہ شمع تو کا حضرت علی موجود ہے مردمہ کو کہ نہ ادھا نہیں حضرت علی دوسری کو شمع تو کا ساتھ موجود ہے جواب دا مردمہ کے ساتھ بھی میں تو کا موجود نہیں نی خاموش بھی پدا کم میں دیر اگستے کہ آیا شمع تو کا ہنچے شخص ہستے کہ حضرت علی آرہ بروئی بگشی کہ ما تنی کی میں واسطہ کمو آپ را دو ایک شخص سے ای دل تو کا درد پیدا بھی نائب رسول ای دردناکیں درخواست کیا یہ عشق بے تابانہ باغیانی پرواہ نداشت سیدھا شو حضرت علی گورا اور یہ پیغام رسید تھا حضرت علی سہ مشق آپاچے پر کنائن کہ برو اشانہ محل تو کا رابدے یہ مشق ہما وادی رستہ لوگ تو کا وقتی کے بنی ہاشم و بنی امیہ ہم چیز غلام کے شا مشکون تر ہو گیا تھا چیز مردم اشانی تو کا زخمی بھی تھا وشیر دل کے استی نیشتا اشان وہ زخمی بھی تھا رکون ریزی بھی لہو لہان بھی تھا نشدہ مطار رسید کے بشکش بولتا نی مدینہ تو کا یک افوائی چست بھی کہ اگر مروان کے استی سپرد کنگ مبی باغیانی نی حضرت عثمان زندہ را باغی شہید کرنا نی ای پروپیگنڈا شروع ای اعلان بھی نی حضرت علی پریشان بھی امام حسن اور امام حسین وتی دوئیں چکانا گوشتے کہ شما دوئیں بروئے امیر المومنین حضرت عثمان غنی درواز کے دفعہ گوشتے زامان بزیر برہنگی زامانی گوما بوشتے یک کیارے بھی برزہ سرکپ کا میل ہے کہ حضرت عثمان آرہ تکلیف مدین حضرت طلحہ حضرت زبیر اور عید کے صحابہ بھی وتی چکانا زام داتا کہ شما بھی بروئے حفاظت بکے میل باغیانہ کے سرکپ برزہ حضرت عثمان غنی باز برا یک بری نا باز برا باغیانی سرپت کرنے کی کوشش کو برزہ سرکپ تشان نصیحت کو تھی آخر یک بری سرکپ اور باغیانہ گشتی انشدکم اللہ والاسلام من شمارا سوگن دیا اللہ ہے من شمارا واسطہ دیا اسلام ہے کہ شمدر مسلمان ہے شمدر اللہ سر ایمان آرو کے من چیزیں جست کنا شمارا اگر من راست گشاں ہو بکنے اگر من روگ بندہ نہ بکنے حل تعلمون ان رسول اللہ قدم المدینہ شمارا معلوم ہے کہ وقت رسول اللہ مکہ سے ہجرت کو مدینہ شریفات کو وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ روما مدینہ تو کوشیاں پہ چات نیستا درست سوریا پہ تا صرف یک چاتی استا وشی کیا یہ نام بیر روما ہم شاتے آپ وشا مسلمان سوریا پہ ورگا چھے پریشان بھی تا بیمار بھی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو من یشتری بیر رومتا یجعل دلوہ ما دلاء المسلمین بخیر لہو منہا فی الجنت حضور اعلان فرمائیں کہ شمع تو کا ہما سخی مردم کہیں ہما نیک دل انسان کہیں
کہ ہمیں چاہتا رہا آئی خدا بندہ چھے پا بہا بگری خرید بکا اور پدا مسلمانان اس طرح وقت بکتے کہ بیائے مسلمان ہی چاہتا چھے آپ برے وشے من محمد زمانت دیا کہ ای چاہتے بدلا ایارا شرط نے آپ کے استے من جنت تو کا اللہ ہے گورا پچ کے رہتے ہیں گوڑا ای چاہت کیا دو حضرت عثمان فرمائے فاشتریتها من صلب مالی پیغمبر یہ اعلان اس طرح کسا ہچ نگو لیکن موتی جیب خاصا چھے مال کشے تر ماں ہمیں آپارا چاہتارا خرید کو ہم بہا گے اور بہا کرگا چھے رل ہم چاہت ما مدینہ مردمان اس طرح وقف کتا نی ہو مدینہ باشندیاں وانتم منعتمونی ان اشربا فیہا حتی اشربا من ماء البحر مرچی چونے ظلمے کہ ہمیں چاہتے آپ مرچی کے من وقت کتا مسلمانانی واسطہ مرچی ہمیں چاہتے آپا منع یک مشکی بھی مرسی اور مسہوریں آپ ورگا بگوشے کہ یہ واقعہ صحیح ہے قالو نام دوستان کو کہ ہو ای حبر راستی یہ چاہت بھی تو گتا اور پیغمبر ایڈو لگوشتا بھی اسی دومی حبر ہمیں گوشدارے انشدکم اللہ والاسلام هل تعلمون ان المسجد ضاق باهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تو کا نماز وانے لگئے مسلمانانی تعداد زیادہ بے گئے مسجد کسانے مسلمانہ جاگا بیتنکا کر رہا یک لوگی استت حضور خیالت کہ ہمیں لوگا رپا بہا بزیری اور پدا بپروشی و مسجد تو پہور بکا نی حضور فرمان کو ہے مسلمانہ کجاں جوان مردیں مسلمان شمتوں کا موجود ہیں کہ فلانی لوگ آ رہا بہا بگری اور منع بدنتے کہ ماں مسیح تو پہور کنانے تاکہ مسلمان با آرامی نماز بکنا من ذمہ زینا کے چرے لوگ آچے شرطرے لوگ آئی آرہ خدا جنتا دنتے اور آئے مسلمانہ کیائی لوگ آرہ خرید کو اور کیائی لوگ زمین مسیح تو پہور کو فاشتریتها من صلب مالی اب من عثمان تو کہ موتی ذاتی مالا چھے ای زمین خرید کو ای لوگ خرید کو اور رسول اللہ مسیح تو کا ہور کو مرچی شما درو روے آپ مسیح نماز وانے مرچی چل روچی منا رہا اجازت لے کہ میں مستبع نماز بانا دو رکعت وانے کے منا شما نہیں لیتا کہ میں مسیح نماز بانا موشے یہ ور راستہ سرش جالا جاتا اسے خبر ور راستہ پدا حضرت عثمان غنیہ سیمی گپ جا کہ من شمارا اللہ ہے اور اسلام واسطہ دیا راست بوشے حل تعلمون انی جہزت جیش العسرت من مالی شمارا معلوم ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع مسلمان تنگ تھا اور جہاد واسطہ روما روگی تھا حضور آگو کہ مال بھی دیتا ہے تو ماں ہمیں لشکر تیار کرنے کے واسطہ مزنے مال خرچ من لشکر تیار ای جہاد واسطہ حضرت عثمانہ 1000 دینار دات تقریباً 600 ہشتر داتے گو ہشترانی ساز و سامانانی گوما رفتانی گوما حضرت عثمان غنیہ داتا بوشے کہ برابر میں یہ چیز تیار کو دا لشکر من تیار کو دیم دا یا نا اسی ای ہم برابر ہے پدا اسی چارمی ابرا گوش بدارے حل تعلمون ان رسول اللہ کان علی سبیر مکہ ومعه ابو بکر وعمر وانا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارة بالحديد فركضه برجله وقال اسكن السبير فإن عليك نبي وصديق وشهيدان وشما شمارا سوگند دیں اسلام واسطہ دیں اسلام
یہ واقعہ بھی بیچارے کہ مکہ زندگی زمانے مکہ دورے کہ واجہ کے استے سرکت جبل مکہ کیا نام سبیر کوہ سبیر اسر سرکت اور واجہ گوما یکی ابو بکر صدیقت دومی عمر فاروقت اور سیمی منت ماں سائیں حضور امرائے تھے ماں سرکت تھی تو جبل سبیر کے استے سرگا لگ حرکت کرنے کا لگ گئے حتیٰ کہ یک سنگی چرا جبلا چی کوہا چی کوہ دامنا بنا کر سرگا چی آئی انتظار کوہ کے سرگا بی بی کو مردوں میں سرکپک مصیبت ہے تو حضور اچے کو فرقزہو حضور وتی قدم مبارکہ رضو زور سرا جت ہمیں جبل آ رہا کوہ آ رہا اور کوہ آ رہا اس کے اسکن سبیر اے جبل سبیر خاموش میں بے چیا لرز گائے ترہ معلوم نہیں کہ تیسرا کہہ رہو گے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ ترہ معلوم بے لوٹی کی مرچی تو خوش نصیب ہے کہ تیسرا یک نبی محمد پہ میں قدم کب تک وَصِدِّيقٌ اور تیسرا یک صدیقی قدم کب تک کہ ابو بکر وَشَهِيدًا اور تیسرا دو شہیدانی قدم ایران کہ یکی عمر یکی عثمان برابر ایڈولا گشتگی یا نا آیا گو کہ بے شک یہ حدیث ہمیں پہ میں مارا معلوم ہے گوشی گوڑا بچارے واجہ منی واسطہ چی گشتا صدیق و ابو بکر بھی یک شہیدی عمر شما دیکھ شما دیما شہید بھی اور منی واسطہ بھی ہمیں گشتگی کہ یہ ہم شہید بھی شہید ہمائیں کہ بے گناہ کشک ہمائی ارہ شہید گشا تو معلوم بھی کہ من بے گناہ وتی دستا بمنی خون ناحق کے گوما رنگین مکنتا اے خدا تو گواہ بے کہ اشا شاہدی دات کہ من بے گناہ کشک بے گا انی شہید میں شہید بے گا گواہ بے اے پروردگار ذوالجلال سیبر اعظم عثمان پدا فرمائی تھی اے مخلوق خدا شما کمو منارا ای تو بگشے کہ وقتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منارا حدیبیہ مقامہ وتی سفیر نائب بنائیں تو قریش گورا مکہ دیمداد تو چھ واقعہ پیش اتنے یہاں دیں کہ شما بیال تھے آیا اس صحیح نہیں کہ رسول اللہ وتی دستارزو ایر کو تی بیعت کنو کانی دست سرا دومی دست سرا گوشی ای دست عثمان ہے کہ میں حاضر نہیں تم تمام مخلوق وہ کے واجہ ای خبر بھی تھی صحیح امیر المومنین ای خبر بھی تھی صحیح ہے لیکن یہ تمامی خبرانی اقرار باوجود باغیانی پس دماغی اور بدنیتی خمار کے استے دیر نے ہر کسی بھی تین تھی بس آیا وہ تھی زد یلدا تگا چونکہ حج مدت خلاص بے گیت چیزیں روچ تو کا حج ختم بے گیت مدینہ مسلمان درو حجہ شت گیتا مدینہ تو کا کم میں مسلمان پشکپتے گیتا اور باغیانی مدنی لشکری ادا موجودہ بہانے حجیات کی گا لیکن ہم مکہ نشتا درو ات کا حضرت عثمان اس طرح مچ بیتے گا خطرت باغیانہ کہ اگر ماں انگا تاخیر بکنے حج حلاس بے گا رنگ تمام مسلمان کے وقت مدینہ قائم تھے گوڑا ماں وتی اسکیمی تو کو فیل میں اور ماں حضرت عثمان شہید کت نہ کرے لہذا میں تمام منصوبہ گوڑا خلاص بیتے ہیں میں تمام سازش برباد بیتے ہیں لہذا نید دیگے ایچ نیس لینی محاصرہ یلو پہ دیتا نی سرکپے لوگ اس طرح حملہ بکنے اور حضرت عثمان شہید بکنے یہ خبر حضرت عثمان غنی وتی گوشانی کی معیش کرتی فرمائیتی ہے مردمہ آخر شما منا کجا جرم دیما کشگا منی کشگا آخر کشگے واسطہ یک جرم منی سر تیر بکن شریعت اسلامی تو کا یک مردمی کشک بھی جائز نہیں داکہ چا سہ کارا چی یک کاری مکا سہ جرما چی یک جرم داکی یک مردمی مکا آئی کشک جائز نہیں اولی اشے کہ آیا بدکاری کو تا زنا کو تا زانیہ رسنگسار کا نہ کشن دومی اشے کہ آیا دیگے مردمی کشتا ناحق کر تو آئی خون دیم آئی کشک بھی سہمی اشے کہ آ مرتد بھی تا اسلامی یلدا تا کفر تو کا شتا تو آ مرتد دارا بھی کشت بھی نی شمارا مجست کر آیا ماں کسیارا کشتا کہ شما ہمائی بیرا منا چی گرگات کی آیا شما منی سر بدکاری الزام جت کرنے میں بدکاری کتا آیا میں رسول اللہ دینا چی برگشتہ بیتگو میں اسلام یلدا تا مرتد بیتگو گوش میں دارے چی گوشاں پچ بکنے میں گواہی دیا کہ اللہ یکی اور محمد آئی رسول نہ میں مرتد بیتگو نہ میں خون ناحق منی گردنا ہستے نہ میں بدکاری کتا
نی گنے شما چیا منی کشگے ارادہ کتا آخر بوشے بکنا جرمہ شما منی کشگات کی. حضرت عثمان غنی یہ دردناکیں ہیں الفاظانی کسی گورے جواب نہیں، لیکن ازنا دلیل چار ازنا خبر بوجدار گات کیا آیا نہیں دل تو کا خوف خدا و نیستت اگر بی بی تینے تھے ان نوبت نے اتگا آوتی ناپاکی ارادہ سر قائم تھا کہ میں اسکیم جلدی کامیاب بی چنانچہ حالات بعض نازک بیتا قریبت کے باغی نے سر پہ کپل ہوگا حضرت مدور ابن شعبہ ات حضرت عثمان غنی ور لوگا ارض پتی امیر المومنین ای نازکی وقتا منتر سہ صلاح دے سہ کارن چی یکی بکا جی چی یکی اشی کے مدینہ تو کا انگتی طرفدار ہستا مدینہ خالی نہیں ایک طاقتور جماعتی تی گورا موجود ہیں تو اعلان جہاد بکا ہمی ساتھ مسلمان درکائے تھی یہ باغیان صاف کرنے کے لئے کشدش بعض مسلمان تی حکم انتظار نشتر اگر اشیاء نہ کہنے تو دومی سلامنی ہمیشہ کہ ای دروازہ کے درائے گئے گی اشیاء بل پشتی نیمگے دروازہ دیوالا پروش اور پشتی نیمگا چی درہ ادا استاد کا دیمی نیمگا تو پشتی نیمگا چی درہ مکہ ہو دی جانا کرشے دا چی اگر اسی طرح منظور نہیں تو سیمی سلامنی ہمیشہ کہ مکہ اگر تو نروے گوڑے شام ملک ہو کہ شام تو کتی طرفدار باز حضرت عثمان غنی جواب داد کہ تو منا اولی صلاح داتا جنگ کرنے گے کہ مسلمانہ نہیں گو میں حکم میں دے جنگ کرنے گے من مسلمانہ نہیں گو میں جنگ نہ کرنے منا رہی منظور نہیں کہ من ببا رسول اللہ خلیفہ اور نائب اور پدا ماں ہما رسول امت خون بریچا وہ کشانش اور ماں ہما اول تاریخ تو کا ماں ہما اولی خلیفہ شمار کرنے کے ببا کہ امت محمدی تو کا خوریزی ابتدا کتی گئی مسلمانی کشاری ابتدا اور سب گبگدہ مگندگاہ ہیں کہ واجہ ایدہ موجود ہے اور مائی امتہ بکوشاری نا ای مندستہ نا دومی حبر ایک توقشے کہ ادا چی درہ مکہ برو میں اشیاء بھی کت نہ کرنا پرچہ کہ موتی نبی زبان مبارکہ چیش کتا کہ قریش تو کا یک شخص سے مکہ حرم تو کا فساد چست کرتے اور وہ دا خونریزی کنائنی حرم تو کا اور آ شخص سرا دنیا تمامی گنہگارانی ہمیں جو عذاب کے دنیا گنہگارہ رسی یوں کا نیم عذاب آیا نہیں ہمیں یکی مردمہ رکھا مطلب رچا رسی کہ یہ حرم تو کا فساد کرنا نہیں ماں وطارہ آ مردم نہ بنائی نا کہ مم بروا اور منی وجہ چی مکہ تو کا فساد میں بھی باقی پشکبتا شام ارادہ تو منی واسطہ یہ ممکن نہیں کہ میں رسول ہمسائیگی یلو بدی شام برو رسول شہرہ برو شام برو ای چیز دارا ماں کدی قبول نہ کرنا ہر چیز کے خدا منی واسطہ نبشتہ کتا منا سر و چمہ منظور حالات خراب بھی تا زیادہ ابو سور فہمیت آئیہ نصیحت کو گشتے کہ من دا نصیحت من اگونے مات کو وہ واجہ منی حبران تو گد تو ہر چی پسند قبول بکا یعنی ماں کے تئی گر آج کو ماں معمولی مردمی نے تو ہم من زانے دا صفت و دا خوبی منی تو کا موجود ہے یا کیشے کہ میں اسلام تو کا چارمی مسلمان منا ابو سور فہمی ہمیں درخواست کے نگات کے واجہ ماتر اگر چیزیں صلاح بدے باغیانی متعلقہ تو قبول بکا تو ابو سور فہمی یہ گپ پہ جنے گا حضرت عثمان غنی کو کہ من ترار چیزی گپ جنا تو منی گنگوش ملا من کیا من ہما مسلمانہ کہ اسلام تو کا سائے مردم تیسرا مسلمان بھی تگا چارمی منے تو چارمی نمبر مسلمان منے تو دومی منی تو کا یہ خوبی ہے کہ رسول اللہ وتی دختر وتی جنک بی بی کلثوم منی نکاح تو کا بی بی رقیہ منی نکاح تو کا دا اور وقتی کہ وفات بھی تو حضرت وتی دومی جنک بی بی رقیہ بی بی کلثوم منی نکاح تو کا من ذو نورین ہمیں واسطہ گشنتے کہ دو نور منی لوگا بیٹا سیمی خوبی شے منی تو کا کہ چارمی خوبی شے اور سیمی شے کہ منارہ یکی کہ وفات بھی پدا منارہ دومی جنی کی وتی نے کہا تھا یہ بھی سیمی خوبی ہے اور چارمی خوبی یہ کہ من تمام زندگی تو کا کدی گانا نجتا حالانکہ میں ملک کے ہستے جاہلیت زمانے گانا بجانا سب باز بھی تھا لیکن من اسلام اچھے پیسر بھی گانا نجتا پنچمی یہ کہ من کدی بھی بدی خواہش من دل تو کا پیدا نبی تھا میں کدی زنا نہ کرتا ششمی یہ کہ ہما روچاش کی رسول اللہ دستہ مسلمان بھی تا بیعت کو تا دست میں پیغمبر دستہ ایک کو تا راستی دست
چما روچا چی موتی راستی دستارا کدی وتی شرمگاہ سرائر نک ہفتمیشے کہ چما روچا چی کہ میں مسلمان بھی تگوں ہر جمعہ روچا میں یہ غلام آزاد کو تا خدا نام اور کدی منی گورا اگر غلام نبی تا گورا من دگری گورا چی غلام جرتا آزاد کو تا رندہ پدا منا کہ خدا داتا گورا ما آئیے بدل داتا آئیے ہشتمیشے کہ من زمانہ جاہلیت یا زمانہ اسلام تو کا کدی بدکاری نہ کتا نومی عشے کہ من کدی بھی زمانہ جاہلیت یا زمانہ اسلام تو کا کدی دزی نہ کتا دہمی عشے کہ من رسول اللہ ہے زندگانی تو کا من قرآن کریم حافظ بھی قرآن پیغمبر زندگانی تو کا یاد کتا اے دا چیز منا رگونا منا وتی خدایا چی امید کہ دہی امانتا مزیرہ خدایا دربار پیش میں اللہ منا معاف کرتا حضرت عبداللہ ابن زبیر حاضر خدمت بھی عرض کو تھی کہ اے خلیفہ رسول مرچی حفصد مجاہد تیوتی ہمیں لوگ تو کا موجود ہے اجازت بھی دے کہ ہمیں حفصدی ہم باغیانی طاقت پوچھے کے واسطہ کافی ہے جواب داتے کہ منع اے ڈولے مشورہ مدے کہ من مدینہ تو کا خوریزی کرنے نہ لوٹا 20 غلام کے لوگ تو کا موجود تھے درست لوٹائیں تھا آکے حاضر بھی تھا درست آزاد کو تھا لوگا چکشتر کے بروش میں آزاد زید ابن سعادت آئی عرض کو امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ دروازے کے سر اچھتا تھا اجازت لوٹن تھی کہ مرچی تو مارا اجازت بھی دے کہ ماں ہما زمانے پیغمبر کو ماں ہمراہ بھی تگے جنگ بدر جنگ حنین میں پیغمبر کو ماں ہمراہ بھی تگے ہنی مارا تو اجازت بھی دے کہ ماں تئی ہمراہ بھی اور ماں باغیانی کو ماں جنگ بکے ترا نصرت بکے جواب داتے کہ اگر منارا جنگ مقصود بھی نیما اجازت بھی دیا بلے وقتی وقتی جنگ کنگ نہ لوٹا اجازت کی سوالی پیدا کرے منہ لوٹے کہ فساد خوریزی رسول شہر مدینہ تو کبھی حضرت ابو ہریرہ صحابی پیغمبر نہایت انکساری گوما عاجزی گوما جہاد اجازتی لوٹے آئیے معلومات حضرت ابو ہریرہ کہ پیغمبر نائب زبانہ چی جہاد اعلان گوما لکانی مسلمان جہاد واسطہ تیار ہوئے لیکن گشتی اے ابو ہریرہ آیا ترا یہ امر پسندی کہ قیامت روچا لکھانی مسلمانانی خون منی گردنا بھی وہ خدای دربار پیش بھی تو تمامی دنیا مردمانہ منارہ قتل کرنے کو اٹھے من جندہ رب کچھ کر شرط کرے مشی کجا بھی مسلمانی واجہ اشیاء پسند نہ کہاں کہ ترا بکشی یا مسلمانہ نہ بکشی مشی گوڑا شما اگر یک شخصی عربی ناحق کا کشت گویا کہ تمامی مخلوق شما کشت اور آئیے خون منی گردنا بھی انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا اللہ تعالیٰ قرآن پاک تو کا فرمان کرتے کہ اگر یک مرد میں ناحق کا یک کیا رب کشی تو بزا آیا تمام مخلوق آرہ کشت اور تمامی نانی خونشی کرتے ہیں پرچہ یبری کے فساد آس کے بھن گری بولا ہر نمگا چی کشت خون بازار گرم بیتے اما یکی خون فساد چس کو یہ تمام خون اما مردوں میں گردنا بیانتے کہ بنگیچ کچھ عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و پیشن گوئی کتبتا کہ حضرت عثمان آرہ خدا درجہ شہادت نصیب کرتے حضرت عثمان خاموش انتظار تو کہیں کہ بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بشارت من کدی نصیب بھی جمعہ روچ دنی کا در نیت کے گا جمعہ روچت بلدنی کا روچ در نیت کے گا حضرت عثمان غنی ہے روچے کی نیت کو کہ نہ آپ ہی نہ ورے گی اچھ نہیں سی اچھا من روچے گا ہما سو میں سرا پدا کم کی چم میں حبینک شتا وابتو کا دیتی کے رسول اللہ پیدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دوئیں واجہ ہمراہ ہیں حضور کے رسے عثمان جلدی بیا دبو جا میں گورا بیا دپا میں گورا بیا بوبو اے عثمان چمہ روچی کی نیت کو تک واجہ منا کو مرچی جمعہ دبو جا منی گورا بیا چم میں پچ بیتا وتی لوگ بانوکارا نائلے آرہ گشتی کہ مہینوں لے وابی دیتا معلوم بیتے کہ مرچی میں شہید بیاں وہ مرچی واجہ گورا روا دبو جا لہذا منی شلوار بیار منا بدے کہ شلوار پادا بکنا چھرے کا بکشاں پرچی کی من نزانہ باری منا چی حالتا بکشاں منی ستر پچ میں شلوار پادا کو ہم بستی غلام آزاد کو تگیتا کلام پاک قرآن پچ کو تلاوت کرنے قرآن مانے والے اے ہمیں وقتا
لوگا چدن محمد ابن ابی بکر تیر جنک شروع کو لوگے تھا یک تیر حضرت امام حسن آرہ لگت کہ دروازے کے دپا اچھتا تھا زخمی بھی دومی تیر لوگا شد مروان نے نزی کا رسے یک تیر حضرت علی غلام قمبر سرا لگت سر زخمی بھی محمد بن ابی بکر آرہ ترس پیدا بھی کہ امام حسن خون کے استے جو مبی رنگ بیاری کہ زخمی بھی تھا چنانچہ آیا وتی دو ہمرایا نگوشت کہ اگر بنی ہاشم ات کرستا حضرت علی خاندان ات کرسے تو امام حسن آرہ زخمی حالتا کے گندن تھے حضرت عثمان آرہ بیال بہن تھے اور میں تمام کوشش ناکام بھی تھے کہ ادروں میں مقابلہ کا ہے لہذا معاشمہ بے سر کبھی برزا رہے اور پیسر کرشیا چی کہ آپ آئے تھے بیا حضرت عثمان اما شہید کی محمد ابن ابی بکر آئیے ہمراہ آئی تجویز آئیے قبول کو چیزیں باغی دیوال سرا سر کپتا فتا برزا لوگا آوادی ہمیں چو مسلمان کے لوگا موجود دیتا ہے اتفاقاً ادرو برزی منزل آتا ہے نہ خبر نہیں کہ جالا چھ بیگ حضرت عثمان جہلی لوگ تو کا تنہا مصروف ہے تلاوت قرآن پاک محمد ابن ابی بکر رت کو رایا حضرت عثمان غنی آیا رش مبارکہ رہے چمبے بچ کو تو ساری برس کو چاری محمد ابن ابی بکر مشی ابن برازت تو ابو بکر چپ کے مرچی تی پیت اگر زندگ بھی تینے تے ای حرکت آئی دوست نہ بھی تک اگر تی پیت زندگ بھی تینے تو گو میں ای حرکت کہنے گا ہے کہ سنت رسول عربی ادبی کہنے گا ہے مرچی تی پیت طرح خوش نہ بھی تک ناراض بھی تک محمد ابن ابی بکر پوری بھی ماپا کب تستی الا داتا پشو مان بھی پشتا ہٹ پد دے مانے آشو واپس لیکن آئیے ہمراہ کے ہستا کنانا بن بشر آیا حضرت عثمان پیشانی مبارکہ یک بلائیں آسن سریائی گون تھی پیشانی مبارکہ را ہتر مال کو تھی ہمیں سریائی را کہ پیشانی لگے پریشانی پرشت اور حضرت عثمان وہ حدانی پنج رہی ہے ضعیفیت حضرت عثمان کو ہمیں یکی سریائے لگے گے گوما زمین سرکا خون ٹنگار بس زبان گوما گشمشتی بسم اللہ توکلت علی اللہ کت فرمائنی بجرم عشق تو بجرم عشق تو می کشند غائز بجرم عشق تو اے اللہ تی عشق و محبت جرما تی رسول خبر حدیث عزت ایرکنگے جرما مرچی منی کشگا لانک بستات کگا منی تمامی جسما چی خون روانے عجب منظر ہے پروردگار ذوالجلال دنیا تماشا چارگا مجھ بیتا لیکن اے خدا من لوٹا کے کم کے تو ہم من بچارے کم سرا جہل بکنے وتی غلام آرا بچارے بجرم عشق تو میں کشند غائز تو نیز بر سر باما کے خوش تماشائی اولی ضرب انچو کہ منرز کو کنانا بن بشر جت دومی ضرب کے استی سودان بن حمران جت اور خون اولی ٹنگار قطرہ کے استے قرآن پاک سرا کپتان اور ہما آیت سرا کپتان فسیکفیکہم اللہ اللہ ترا کافی ہے عثمان اللہ تی دینا ضرور گری عمر ابن حمق ذلیل ترین بدعا حضرت عثمان سینے سرا وشتا جس میں مبارک آرا نیزے گونے تی چست کن دوئیں دستانی گوما نیزے آرا سینے سرا جنت گرچینی سینے کشی تو گرچینی کشی تو گرچینی کشی تو گرچینی تمام سینے مبارک مثل گیچنے پہ مٹم ٹم دل یک بے رہ میں دیمات آئیے زامتی کش جنے کے واسطہ حضرت عثمان غنی ہے بی بی داکیات کے رسے نظام گونے پر جنے کے واسطہ یہ دستوتی دیما داشتا کہ مزامہ دارا آئیے لنکو کہنے سارے مردانک بررنگ ہوتا سہ لنکو بررنگ ہمیں حالت تو کا کشمکش تو کا نیک نظر کرنا چاہ رہا تھے تو حضرت عثمان غنی کلمہ وانان اور آئیے روح کے استے پرواز کر انا للہ و انا الیہ راجعون قدام دل کے عظیم واقعات دیگر گونے قدام دل کے عظیم واقعات دیگر گونے
کدام کاس کے ازی حادثہ جگر خونیست، کدام کاس کے ازی حادثہ جگر خونیست، کدام جا کے نشود سوختہ آتش غم، کدام جا کے نشود سوختہ آتش غم، کدام چشم کیوں اشک بحر جیہونیست، کدام چشم کیوں اشک بحر جیہونیست۔ عزیز محترم، مرچی کے مجلس ہم درخواست کرے باند شب انشاءاللہ شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمع خدمت پیش کرنے ملتے ہیں۔ دعا بکنے اللہ تعالیٰ مجلسانہ قبول بکنے، اللہ تعالیٰ میں گشم گناہانہ معاف بکتے ہیں۔ اللہ کے اسیوتی بندیانی دعایانی دوشداروں کی بندہ و صدق دل گم خدا بارگاہ دعا بکتے ہیں، اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ مہربان رحیم رحمان و رحیم خدائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کچھ کہہ رہا ہے تجھ سے ایک شرمسار سن لے، چشم کرم کا صدقہ مولا آمرزگار سن لے۔ تو جو نہیں سنے گا مولا ہے کون سننے والا، دونوں جہاں کے خالق پروردگار سن لے۔ پھر کوئی دل شکستہ رو رو کے کہہ رہا ہے، اے بے قصوں کے والی اور ایک بار سن لے۔ آنکھوں میں اشک حسرت لب پر صدائے توبہ، اب دل سے تیرا بندہ ہے شرمسار سن لے۔ ناشاد بے قصوں کے وہ شاد کرنے والے، بے آس ہو رہا ہے امیدوار سن لے۔ سجدہ میں رو کے کوئی مولا لیتا ہے نام تیرا، سجدہ میں رو کے کوئی لیتا ہے نام تیرا، تجھ کو پکارتا ہے ایک بے قرار سن لے۔ مجرم کی التجا ہے ناشاد کی دعا ہے، آمرزگار سن لے پروردگار سن لے۔ در پر تیرے کھڑا ہے غمگین ہو رہا ہے، اے اللہ ایتی بندہ ایتی غلام مولتی درواز گئے دپا دست چست کتگاں فریاد کنگایا ترارا گشگایا کون تو حبر کنگایا، اے اللہ شانی فریاد گوش بدار۔ در پر تیرے کھڑا ہے غمگین ہو رہا ہے، کچھ تجھ سے کہہ رہا ہے وہ بار بار سن لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرہ